میرا آپ سے یہ ہے کہ فاپاسا کی جانب سے جو تدریسی عمل معطل کرنے کا آپ لوگوں نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے جو بچوں کو نقصان ہو رہا ہے ان کی تعلیم کا، اس کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے؟ جی، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر رفانہ ملا ہے اور میں سینئر ممبر ہوں سینڈیکیٹ کی، اور میں فاپاسا کے احتجاج جو آج یہ 2 یونیورسٹیز، میران یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے جو ریپرزینٹیو اساتذہ ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یونیورسٹی آف سندھ کے اساتذہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اس احتجاج میں ہم شامل ہیں، اور ہم انڈورس کرتے ہیں جو فاپاسا سندھ کا اور فاپاسا پاکستان کا اسٹانس ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بیوروکریٹس وائس چانسلر کی مقرری سے یونیورسٹی کے اندر تحقیقی اور تدریسی جو ماحول ہے، جو پورا ایک کلچر ہے، وہ بڑا ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ بیوروکریٹس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ تدریس اور تحقیق کے حوالے سے فیصلہ سازی کی کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے ادارے ہیں، یہاں پہ اکیڈمک کاؤنسل ہے، یہاں پہ سینٹ ہے، یہاں پہ تحقیقی پالیسی، تدریسی پالیسی، کورس اسکیم، یہ سب یونیورسٹیز جامعات اپنی خود بناتی ہے، جس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ایک ایسا وائس چانسلر ہونا چاہیے جس کو تدریس تحقیق کا تجربہ بھی ہو، ان اکیڈمک انسٹیٹیوشن کا حصہ بھی رہا ہو، یونیورسٹی کے پالیسیز کے حوالے سے نو ہاؤ بھی ہو، اور ہر پروفیسر سینٹ اور اکیڈمک کاؤنسل کا ممبر ہوتا ہے، وہ ریکوائرڈ ایکسپرٹیز رکھتا ہے، اور اس وقت سندھ کے جامعات کے اندر کوئی 3000 کے قریب پی ایچ ڈی اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی اساتذہ کا ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ پی ایچ ڈی اساتذہ مقرر ہو سکتے ہیں، وہ جامعات کے وائس چانسلر کی حیثیت میں، تو ان کی جو اپنی اہلیت ہے ان کو اگنور کر کے صرف ماسٹرز کی بنیادی اہلیت رکھنے والا بندہ جو ماسٹرز، اور کبھی کبھی تو بیوروکریٹس آپ کے بیچلر بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی 14 سال کی اور 16 سال کی ڈگری رکھنے والے کو اگر آپ وائس چانسلر مقرر کریں گے، اور وہ طے کرے گا جو پروفیسرز وہاں پہ مقرر ہے جن کے پاس 18 ایئر ایجوکیشن ہے منیمم لیکچرشپ کے لیے، اس کے اوپر آپ بیوروکریٹ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی منیمم ایجوکیشن 14 ایئر ہے اور 16 ایئر ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو بھی پالیسی ساز ادارے یا جو بھی بندے گورنمنٹ آف سندھ کو ایسے مشورے دے رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ آف سندھ کی ان ایسے متنازع فیصلے اور ایسے متنازع قوانین پروپوز کرنے سے نہ صرف جگہ سائی ہو رہی ہے، بلکہ پورے پاکستان کے اندر اکیڈمیا کی طرف سے شدید قسم کی مذمت کی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ کہاں سے ان کے پاس کون سے افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے مہسا خیز قسم کے بل آ جاتے ہیں آئے دن، اور یونیورسٹیز کی یہ وہ گورنمنٹ ہے جو 18 ترمیم کی بات کرتی ہے، پروونشل آٹونومی کی بات کرتی ہے، اور کلیم کرتی ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو کلیم کرتی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کو کلیم کرتی ہے۔ یہ 1972 کا ترمیمی ایکٹ جو اس وقت یونیورسٹیز کے اندر نافذ ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی دین ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ادراک تھا کہ یونیورسٹیز کو آٹونومس ہونا چاہیے، تو ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ووٹ لے کے آنے والی پارٹی کس طرح یونیورسٹی کے آٹونومی کے اوپر یہ وار کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے کہ نوٹیفیکیشن ایشو کیے گئے ہیں کہ جامعات کے اندر جو مقرری ہوگی فیکلٹی کی وہ عارضی بنیاد پہ ہوگی۔ اگر آپ کے کالجز میں عارضی مقرر نہیں ہو رہی، آپ کے اسکولس میں نہیں ہو رہی، آپ کی بیوروکریسی میں نہیں ہو رہی، تو جامعات کے اندر اگر آپ جاب سیکیورٹی نہیں دیں گے تو کون سا ہائیلی کوالیفائڈ فارن ریٹرن بندہ آ کے جامعات کو جوائن کرے گا؟ اس طرح تو جامعات کے اندر تعلیمی اور تدریسی ماحول بھی تباہ ہو جائے گا، جس کو کہیں پہ جاب نہیں ملے گی وہ جامعات کے اندر آ جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس جاب سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کے پاس پینشن بینیفٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے فیصلے سندھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو برباد کرنے کے برابر ہیں، اور ہم جو اساتذہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے غریب بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، پبلک سیکٹر جہاں پہ بھی ہے وہ غریب کے بچے کے لیے بنا ہوا ہے، تو گورنمنٹ آف سندھ اگر غریب کے بچے کے تعلیم کو ڈسٹرائے کرنے جا رہی ہے تو ہم اساتذہ کے طور پہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے گریز نہ کریں، اور یہ جو تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے، ہم اساتذہ ہیں، ہم اپنی ویکیشن کو بھی کمپرومائز کر دیں گے اور اپنے کلاسز کو جاری رکھیں گے، لیکن اس قسم کے جو فیصلے ہیں متنازع، اور حد تو یہ 5 دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ سوال سندھ گورنمنٹ سے پوچھا جانا چاہیے کہ 2 لاکھ سندھ کے بچے اس وقت تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کیسے سکھ کی نیند سو سکتے ہیں؟ ان کو جاگنا چاہیے، ان کو تحرک لینا چاہیے، فاپاسا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور سندھ کے بچوں کی اور نوجوانوں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔